فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کاشانہ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 41۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ تفسیر آیات۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا نہایت مشفقانہ انداز میں اظہار ہو رہا ہے۔ توجہ کیجیے، عبادی میرے بندے کی دل نواز تعبیر میں کس قدر انس و محبت نہفتہ ہے، اور مومن کے دل میں اس وقت سکون و اطمینان آ جاتا ہے کہ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کو وہ پکارتا ہے اور مشکلات میں جس ذات کی طرف وہ رجوع کرتا ہے وہ نہایت قریب ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، بلکہ خود انسان سے بھی زیادہ قریب۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85، جس کا ترجمہ ہے، اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61، ترجمہ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس تک اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے وقت صرف نہیں ہوتا اور اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پہنچانے کے لیے مادی وسائل و ذرائع کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ امیر و فقیر یکساں طور پر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی آواز بآسانی پہنچا سکتے ہیں تو وہ اطمینان اور سکون کے بحر بیکراں میں ڈوب جاتا ہے۔ کس قدر شیریں ہے رب کریم کا ارشاد کہ میں پکارنے والوں کی پکار پر لبیک کہتا ہوں اور ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ وہ واحد آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی ہے۔ ملاحظہ ہو کہ جب آپ سے نمبر 1 میرے بندے عبادی، نمبر 2 میرے متعلق سوال کریں عنی، نمبر 3 تو میں ان سے قریب ہی ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، نمبر 4 دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے دعانی، نمبر 5 میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اجیب، نمبر 6 پس انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، نمبر 7 اور مجھ پر ایمان رکھیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ کس مہر و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اپنے بندوں کے سامنے پیش فرما رہا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا اظہار جمع کی ضمیر کے ساتھ فرمایا ہے۔
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 34، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر ان کی بدعملی کی وجہ سے آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں وغیرہ۔ لیکن اپنی مہربانی اور رحمت و شفقت کا اظہار واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ فرماتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اس آیت میں پوشیدہ نکات۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعے رب کو پہچانا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے فیوزات الہی بندوں پر نازل ہوتے ہیں، اور وہی عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کے بارے میں سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ بلا واسطہ اور براہ راست۔ اللہ خود اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو ان سے نزدیک ہوں۔ اس طرح خود طرز کلام سے بھی اللہ کے قریب اور اس کے لطف و کرم کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے قرب۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کا وعدہ۔ اس کی شرط یہ ہے کہ دعا حقیقتاً دعا ہو، اذا دعانی، یعنی جب وہ مجھ سے حقیقی معنوں میں پکارے، اپنے دل و جان بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، لیکن اگر صرف زبان ہلائے تو یہ دعا نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ پوری کائنات پر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کائنات کی ہر شے میں تصرف کرتا ہے۔ یہودیوں کا باطل نظریہ یہ ہے کہ خدا مخلوقات کو خلق کرنے اور قضاء و قدر بنانے کے بعد بے بس ہے اور کوئی جدید تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کائنات میں اپنا تصرف اور عمل جاری رکھتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ ریفرنس ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29۔ ترجمہ، وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے۔ یہاں مسئلہ بدع کے سمجھنے کا مقام ہے، یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور اللہ کے پاس لوح محو و اثبات ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح تشریعی دنیا میں نسخ ہوتا ہے، نون سین خا، اور اللہ کی تشریعی قانونی فیصلے بدل جاتے ہیں، اسی طرح تکوینی دنیا میں بدع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے بدل جاتے ہیں، یعنی حالات کے تقاضوں کی بنا پر ایک حکم بدل جاتا ہے، اسے نسخ کہتے ہیں، اور استحقاق اور اہلیت آنے پر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اسے بدع کہتے ہیں۔ دعا سے انسان رحمت الہی کا مستحق اور اللہ کے ارادے کے لیے اہل بن جاتا ہے، یہاں سے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ الدعاء یرد، دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل دیتی ہے جب وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، چھٹے امام کی حدیث کا ریفرنس ہے المستدرک جلد 5 صفحہ 166۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے اور نیکی سے ہی عمر بڑھ سکتی ہے۔ اس کا ریفرنس ہے کنز الاعمال جلد 2 حدیث 3148، مطبوعہ رسالہ 1989 عیسوی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ میں قریب ہوں، بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، آؤ مجھے پکارو اور میری اس دعوت پر لبیک کہو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس ایمان کے ساتھ مجھے پکارو کہ میں تمہاری درخواست کو قبول کرنے اور تمہاری حاجت روائی پر قادر ہوں۔ اس ایمان اور سکون اور پورے اعتماد کے ساتھ مجھے پکارو تو دعا سنی جائے گی۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر تم رشد حاصل کرو گے، اس میں تمہاری ارتقاء نہفتہ ہے،
تمہارا تکامل پوشیدہ ہے، نتیجتاً صحیح ہدایت بھی اسی میں ہے۔ لعلکم یرشدون۔ ہیڈنگ ہے احادیث۔ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کے لیے روشنی ہے۔ ریفرنس اصول کافی جلد 2 صفحہ 468، کنز الاعمال جلد 2 حدیث 3117۔ نمبر 2، ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ اور حوادث کی صورت میں اللہ کی پناہ میں جاؤ، اسی کی طرف گریہ وزاری کرو اور اسی کو پکارو، کیونکہ دعا عبادت کی روح ہے۔ ریفرنس المستدرک جلد 5 صفحہ 174۔ نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے تم اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ ریفرنس حوالہ سابق جلد 5 صفحہ 190۔ نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے بہترین عبادت دعا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو دعا کی اجازت دیتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یاد رکھو جو دعا کا سہارا لے وہ ہلاکت میں ہرگز مبتلا نہ ہوگا۔ ریفرنس ہے الوسائل جلد 7 صفحہ 31، کنز الاعمال جلد 2 حدیث 3147۔ نمبر 5، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دعا قبولیت کا خزانہ ہے، جس طرح بادل بارش کا خزانہ ہے۔ ریفرنس اصول کافی جلد 2 صفحہ 471۔ نمبر 6، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ دعا مومن کی ڈھال ہے، جب دیر تک دروازے پر دستک دو گے تو آخر تمہارے لیے کھل جائے گا۔ الوسائل جلد 7 صفحہ 39۔ نمبر 7، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ دعا کامیابی کی کنجی اور فتح یابی کا تمغہ ہے۔ بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ سینے اور متقی دل سے نکلے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 468۔ نمبر 8، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کی روح ہے۔ ریفرنس ہے اس کا وسائل جلد 7 صفحہ 27، اور دعا نفس عبادت ہے، اس کا ریفرنس ہے کنز الاعمال جلد 2 حدیث نمبر 3113۔ اگلی ہیڈنگ ہے آداب دعا۔ نمبر 1، دعا کی ابتدا بسم اللہ سے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے وہ دعا رد نہ ہوگی جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو۔ اس کا ریفرنس ہے مستدرک الوسائل جلد 5 صفحہ 304۔ نمبر 2، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ مجھ پر تمہارا درود تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ضامن اور تمہارے اعمال کی تطہیر ہے۔ الاعمال الطوسی صفحہ 215۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے تک دعا اور آسمان کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے۔ الوسائل جلد 7 صفحہ 96، کنز الاعمال جلد 2 حدیث 3215۔ آل محمد کی جگہ یہاں پہ اہل بیت ہے۔ نمبر 3، اعتراف گناہ کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے کہ دعا فقط یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا ہو، پھر گناہوں کا اعتراف اور آخر میں طلب حاجت۔ اس کا ریفرنس ہے اصول کافی جلد 2 صفحہ 484۔ نمبر 4، خضوع و خشوع کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ الوسائل جلد 7 صفحہ 53، کنز الاعمال جلد 2 حدیث نمبر 3176۔ جب رقت طاری ہو اس وقت دعا کرو کیونکہ رقت ایک رحمت ہے۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 90 صفحہ 313، کنز الاعمال حدیث نمبر 3341۔ نمبر 5، دعا سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 6، اصرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 5 صفحہ 193۔ نمبر 7، مناسب اوقات میں دعا کرنی چاہیے، مثلا نماز وتر، فجر، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد۔ نمبر 8، اجتماعی دعا ہو تو بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 40 افراد پر مشتمل اجتماع اگر دعا کرے تو ان کی دعا
قبول ہوگی۔ ریفرنس اصول کافی جلد 2 صفحہ 487۔ نمبر 9، رازداری میں ہونی چاہیے۔ نمبر 10، 40 مومنین کے لیے دعا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کرے اور بعد میں اپنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ ریفرنس الوسائل جلد 7 صفحہ 117۔ نمبر 11، دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں بھی اگر دعا کرنے کو جی چاہے تو سمجھ لو یہ بلا تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اس کا ریفرنس ہے اصول کافی جلد 2 صفحہ 471۔ نمبر 12، نزول رحمت کے موقع پر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ 4 موقعوں پر دعا کو غنیمت جانو: تلاوت قرآن کے موقع پر، اذان اور بارش کے موقع پر، اور جب 2 صفیں شہادت کے لیے آمنے سامنے ہوں۔ حوالہ سابق جلد 2 صفحہ 477۔ نمبر 13، رات کی تاریکی میں دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب رات کا آخری پہر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی جو دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی سائل کہ میں سوال پورا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معافی دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ الوسائل جلد 7 صفحہ 69۔ نمبر 14، توسل۔ داؤد رقی راوی ہیں، میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دعا کرتے ہوئے اکثر سنا کہ آپ پنجتن سے بہت زیادہ متوسل ہوتے تھے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین جناب فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوتے تھے۔ ریفرنس اصول کافی جلد 2 صفحہ 580۔ نمبر 15، اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی 10 مرتبہ یا اللہ کہے تو اس سے کہا جاتا ہے لبیک، تیری حاجت کیا ہے؟ ریفرنس حوالہ سابق جلد 2 صفحہ 519۔ سب ہیڈنگ ہے دعا اور عمل۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص عمل کے بغیر صرف دعا پر اکتفا کرتا ہے وہ ایسا ہے جو بغیر کمان کے تیر چلائے، اور اس کا ریفرنس ہے الوسائل جلد 7 صفحہ 84۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے دعا کی عدم قبولیت کی حکمت۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے، یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تم اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ 31 وصیت نامہ برائے امام حسن علیہ السلام، ترجمہ مفتی جعفر حسین، صفحہ نمبر 673، طبع امامیہ کتب خانہ لاہور۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے دعا اور تقدیر۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خالق اور اس کے مدبر کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے اور کائنات کے سرچشمہ قوت اور منبع فیض سے فیض حاصل کیا جائے، نیز اس خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا جائے جو تمام علتوں کی علت اور پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ دعا کا مقصد اس قادر مطلق کی مشیت سے درخواست کرنا ہے کہ وہ اپنی لوح محو اور اسبات میں سائل کی تقدیر بدل دے۔ آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، سورہ رعد کی آیت نمبر 39، ترجمہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی احادیث میں یہ بات اکثر ملتی ہے، کثرت سے ملتی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل دیتی ہے جب وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہو۔
ریفرنس المستدرک جلد 5 صفحہ 116۔ اس کے علاوہ کنز الاعمال جلد 2 حدیث نمبر 3120۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ تم ہمیشہ دعا کیا کرو، کیونکہ دعا اور اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگنے سے بلا دفع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہو اور صرف نافذ ہونا باقی رہ گیا ہو۔ پس جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے تو یہ بلا رفع دفع ہو جاتی ہے۔ ریفرنس اصول کافی جلد 2 صفحہ 470۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے دعا اللہ کا پسندیدہ عمل۔ ارشاد خداوندی ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا اور خلق کے لیے پسند نہیں فرمایا، خلق سے سوال کرنے کو ناپسند فرمایا اور خود اپنی ذات سے سوال کرنے کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوال دعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا ریفرنس ہے اصول کافی جلد 4 صفحہ 20۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ روئے زمین میں اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے۔ حوالہ سابق جلد 2 صفحہ 467۔ اللہ اپنے بندوں سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں اور اپنی حاجت کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کا فرق دیکھیے کہ مخلوق دوسروں کے سوال سے تنگ آ جاتی ہے، لیکن خالق مخلوق کے سوال سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس کی سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا نہ کرنا بدبختی کا معجب ہے اور اس سے مانگنا اس کے ہاں عزیز ہونے کا طریقہ کار ہے۔ ہیڈنگ قبولیت دعا کی شرائط۔ نمبر 1، اب یہاں پہ سب ہیڈنگز ہیں۔ نمبر 1، معرفت الہی۔ مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جس کی تم معرفت نہیں رکھتے۔ مستدرک الوسائل جلد 5 صفحہ 191۔ نمبر 2، معرفت کے مطابق عمل۔ ارشاد خداوندی ہے اور میرے عہد کو پورا کرو کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ نمبر 3، رزق حلال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی روزی اور کمائی کو پاکیزہ رکھے۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 90 صفحہ 372، عدت الداعی 139۔ نمبر 4، حضور قلب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ریفرنس ہے الوسائل جلد 7 صفحہ 53۔ نمبر 5، دوسرے مومنین کے لیے دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جو کسی مومن کے حق میں اس کی غیبت میں دعا کرے تو فرشتہ ندا دے گا اس جیسی تیری حاجت بھی پوری ہوگی۔ حوالہ سابق جلد 7 صفحہ 109۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں دعا کی جائے تو اس سے رزق میں فراوانی آ جاتی ہے اور بلا دفع ہو جاتی ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 507۔ نمبر 6، خوشحالی کے دنوں میں دعا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ مصیبت کے دنوں میں اس کی دعا قبول ہو تو وہ خوشحالی کے ایام میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ حوالہ سابق جلد 2 صفحہ 472۔ نمبر 7، گریہ و زاری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امت میں ایک آدمی گریہ کرے تو سب پر رحم کیا جائے گا۔ ہیڈنگ دعا کی طاقت۔
جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دعا کائنات کے مصدر طاقت کی طرف رجوع کرنے سے عبارت ہے۔ اگر دعا کرنے والا اس شعور و ادراک اور یقین و معرفت کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ کائنات کا حاکم اعلیٰ اور صاحب اختیار و اقتدار فقط اللہ ہے، تو اس کی دعا مؤثر ثابت ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر تم اللہ کی اس طرح معرفت حاصل کرو جس طرح اس کا حق ہے، تو تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، دعا کائنات کے خالق، حاکم اعلیٰ اور سرچشمہ طاقت سے ارتباط کا نام ہے۔ نمبر 2، مطلوبہ شرائط کی حامل دعا تقدیر ساز اور مؤثر تربیتی عامل بن سکتی ہے۔ نمبر 3، دعا سے عدم دلچسپی راندہ درگاہ الہی ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 4، جامع الشرائط دعا کا قبول نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ بس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، اور راتوں کو خورد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تشریح کلمات: الرفث رفث ہم بستری یا شہوانی فعل یعنی مطلق جنسی عمل سے مربوط ہر قول و فعل جس کا ذکر نامناسب ہو۔ تختانون خو واو نون تم سب خیانت کرتے ہو۔ عاکفون عین کاف فا ایک جگہ عبادت کے لیے بیٹھنے والے۔ تفسیر آیات۔ سب ہیڈنگ ہے شان نزول۔ ابتدائی اسلام میں ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں رات کو سونے سے پہلے کھانا کھا سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص سو جاتا تو پھر بیدار ہو جاتا تو اس کے لیے کھانا پینا حرام تھا۔ نیز رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا بھی حرام تھا، لیکن لوگ اس حکم میں خیانت کرتے تھے۔ اس آیت میں نیا حکم صادر فرمایا۔ نمبر 1، روزوں کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ فالآن باشروہن۔ نمبر 2، فجر کی سفید دھاری نمایاں ہونے تک رات کو کھانا پینا حلال ہے۔ وکلوا واشربوا۔ نمبر 3، روزے کی مدت فجر سے رات تک مقرر کر دی گئی ہے۔ اتموا الصیام الی اللیل۔ مرد و زن
عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، اس طرح مرد بھی عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح دونوں کا مقام، اہمیت اور ضرورت کے لحاظ سے یکساں ہے، اسی طرح دونوں کے لیے تعبیر بھی یکساں ہے۔ اس ارشاد میں لطافت ملاحظہ فرمائیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اور لباس کی خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، لباس جسم کے لیے زینت و زیب کا باعث ہے۔ نمبر 2، لباس انسان کے لیے ساتر اور بدن کو چھپانے کا سامان ہے۔ نمبر 3، لباس سے انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، لباس اور جسم میں نہایت قریبی ربط ہے اور ان کے درمیان کسی شے کا فاصلہ نہیں۔ نمبر 5، لباس انسان کے لیے باعث سکون ہے، اور یہی خصوصیات میاں بیوی کے درمیان بھی موجود ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اور عزت کا باعث ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو منحرف اور سرکش ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دونوں میں ارتباط بھی اس قدر نزدیک ہے کہ کوئی شے ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی، نیز میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون بھی میسر آتا ہے۔ طلوع فجر۔ فجر کے معنی شگاف کے ہیں۔ صبح کی سفیدی رات کے سیاہ پردے کو چاک کر دیتی ہے، اس لیے اسے فجر کہتے ہیں۔ اسی طرح غروب کے وقت تاریکی دن کی روشنی پر غالب آ جائے تو اسے شفق کہتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں پہلے نسبتاً ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک روشنی عمودی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، پھر یہی روشنی افق پر مستطیل شکل میں ایک سفید دھاری کی طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ فجر یا صبح صادق ہے۔ چونکہ اب یہ روشنی سورج کی روشنی سے متصل ہونے کی وجہ سے سورج کے آنے کی سچی خبر دیتی ہے، اس لیے اسے فجر صادق کہتے ہیں۔ اعتکاف۔ جامع مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف ایک بڑی بافضیلت عبادت ہے، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ یہ کم از کم 3 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اعتکاف میں دن کو روزہ رکھنا شرط ہے اور صرف ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ روزے کی راتوں میں عورتوں سے مباشرت کے جواز کے اعلان سے اس خیال کا ذہن میں آنا ایک طبعی امر تھا کہ اعتکاف کی راتوں میں بھی عورتوں سے مباشرت جائز ہوگی۔ اس خیال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، روزے کی راتوں میں ترک مباشرت کا حکم اٹھا لیا جانا احکام کے سہل ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ کی مقرر کردہ حدود کی رعایت تقویٰ کا نقطہ آغاز ہے۔ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم یتقون۔ تحقیق مزید۔ تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 66، الکافی جلد 4 صفحہ 98، العیاشی جلد 1 صفحہ 83۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔